الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ کو عملی کتاب حصہ الف صفحہ نمبر 24 تا 26 یاد کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ یقیناً تمام بچوں نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آج درس کتاب سے ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب چلتے ہیں بیٹا درس کتاب کی جانب۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کسان کی دانائی۔ بیٹا آج اس سبق کو پڑھ کے آپ لوک کہانی کے بارے میں جان سکیں گے کہ لوک کہانی کسے کہتے ہیں۔ لوک کہانی سے مراد ایسی کہانی جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہو اور اس سے کوئی اخلاقی سبق حاصل ہو اب چلتے ہیں بیٹا کسان کی دانائی کی بلند خوانی کی جانب۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رعایا ماتحت لوگ، اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا، یعنی ان کے حالات کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا، اسے ایک کسان نظر آیا۔ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ روبرو اپنے سامنے، بے حد خوش، بہت زیادہ خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجیے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا، عالی جا۔ عالی جا کا مطلب زیادہ عزت والا۔ اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ یعنی جب بادشاہ نے پوچھا تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو، تو کسان نے عرض کیا کہ عالی جا۔ کسان نے اس 1 روپے کو تقسیم کر کے بتایا کہ میں اس کے 4 آنے کھاتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں، 4 آنے بچ جاتے ہیں انہیں کنویں میں ڈالتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے کا مطلب تربیت، پرورش، دیکھ بھال، پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی تھی اور جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر قرض ہے۔ اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں کہ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ رہے وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ان سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں۔ دیکھا بیٹا، کسان جو 1 روپیہ کماتا تھا اس کی تقسیم کا طریقہ کار۔ پھر بادشاہ سلامت کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو بادشاہ سلامت نے مزید وضاحت مانگی تو کسان نے وضاحت سے بتا دیا کہ 4 آنے خود پر بیوی پر، 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب اپنے والدین پر، جنہوں نے ابتدا کے اندر میری پرورش میں، تربیت میں جو تکلیف کا سامنا کیا تھا وہ مجھ پر قرض میں مکمل طور پر تو اتارنے سے قاصر، لیکن جہاں تک ہو سکے اتار لوں۔ اور 4 آنے قرض دینے کا مطلب انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں، جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ جو 4 آنے بچ گئے وہ میں کنویں میں ڈالتا ہوں، اس وجہ سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس سے غریب کی اعانت ہو۔ بادشاہ نے کسان کی باتیں سنی تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔
کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ اگلے روز یعنی اگلے دن بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔ یعنی اگلے دن بادشاہ کا دربار جب لگا تو تمام وزیر بھی موجود تھے، مشورہ دینے والے درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش کھڑے تھے، انگلی دابے خاموش کھڑے تھے۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، زیرک اور ہوشیار تھا۔ دانا عقل مند، زیرک چالاک ہوشیار تھا۔ اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت مانگ لی، یعنی وقت مانگ لیا۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر ذہن کسی اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا۔ ذہن کسی کا مطلب گھوڑے پر کاٹھی ڈالنا، اور دم لیا کا مطلب سانس لیا۔ اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی۔ وزیر نے جھٹ سے یعنی فوراً سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دی۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ وزیر خوش لوٹ گیا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب پوچھا۔ وزیر نے کسان کی بتائی گئی بات حرف بہ حرف بتا دی۔ حرف بہ حرف کا مطلب مکمل، ہو بہو، پوری۔ بادشاہ جان گیا کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، یعنی غصے میں آ گیا۔ وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت طیش میں تھا، یعنی کسان کا جو بادشاہ کے ساتھ وعدہ تھا اسے توڑنے پر بادشاہ غصے میں تھا۔ اس نے کسان کی طرف فوراً پیادے بھجوائے، پیدل بھجوائے۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پیادے کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے گرجدار اور غضبناک آواز میں کسان سے پوچھا، گرجدار اونچی آواز یعنی غصے سے، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک 100 بار ہمارا منہ نہ دیکھ لو گے کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے۔ تم نے وزیر کو تمام بات بتا کر وعدہ شکنی کی ہے، یعنی وعدہ توڑ دیا ہے۔ کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ عقل مند کسان نے بڑے ادب سے عرض کی، حضور میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ پھر میں آپ سے کیا گیا وعدہ کیوں کر توڑ سکتا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی؟ کسان نے جواب دیا، عالی جا اونچے مرتبے والے، میں نے وزیر کو تمام بات بتائی ہے، لیکن کیا تم نے ہمارا منہ 100 بار دیکھا جو ساری بات وزیر کو بتا دی؟ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت۔ اس خاکسار نے اپنے عالی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات بتانے کی ہمت کی تھی، یعنی عالی جا زیادہ عزت والا، 100 بار بتانے کی عزت، 100 بار بتانے کی جو جیسا آپ سے وعدہ تھا 100 بار منہ دیکھنے کا، وہ میں نے پورا ہونے کے بعد ہی ساری بات بتانے کی ہمت کی۔ خاکسار عاجز، عالی قدر اونچے مرتبے والا، اور ہمت یعنی حوصلہ۔ کسان نے ادب سے جواب دیا، لیکن مجھے تو پرسوں کے بعد تم پہلی مرتبہ آج مل رہے ہو، پھر تم نے ہمارا منہ 100 بار کیسے دیکھ لیا؟ بادشاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھیں۔ ہر اشرفی پر آپ کی تصویر کندہ ہے۔ کیا مطلب؟ ہر اشرفی پر آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے، منقش۔ میں نے ہر اشرفی پر بنی آپ کی تصویر کو دیکھا، اس کے بعد میں نے وزیر کو ساری بات بتا دی۔ کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دانائی پر اش کر اٹھے۔ اش کر کیا مطلب؟ خوش ہو کر تعریف کرنے لگے۔ بادشاہ بھی کسان کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا، یعنی داد دی۔ دربار میں موجود تمام لوگ کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنے لگے۔ بیٹا یہ تھی
سبق کسان کے دانائے کے بلند خوانی و تفہیم۔ اب چلتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی کی جانب۔ بیٹا آپ صفحہ نمبر 147 پر دیکھ رہے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ یہ 4 ادھر لکھے ہوئے ہیں بیٹا، بقیہ 11 یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو سرخ روشنائی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں لکھنا، یہ والی لائن، یہ مشکل الفاظ کے معنی بیٹا آپ نے نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ آج کی ڈائری نوٹ کر لیں بیٹا، آج کی ڈائری ہے سبق کسان کے دانائی کے الفاظ معنی لکھیں، یاد کریں، اور 3 مرتبہ آپ نے اس سبق کو انفرادی طور پر پڑھنا بھی ہے۔